بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمانوں نے حقیر دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا۔ ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، خالص دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے نہیں رہے ہیں، یہ خالص دنیا کے بندے ہیں، عبد الدینار ہیں، عبد الدرہم ہیں، عبد المال ہیں، اور یہ گروہوں کے اندر فرقوں کے اندر بٹے ہیں۔ ان کا سارے فرقے، سارے مسلک آپس میں اختلافات رکھنے کے باوجود ایک مسئلے کے اوپر یہ بالکل آپس میں ان کا اتحاد ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے یہ حرام خوری۔ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور جو بھی دین کا کام اپنی طرف سے کرتے ہیں، حالانکہ اس میں شرک اور کفر بھی ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی اجرت وصول کر لیتے ہیں۔ سارے مسلک، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سعودی ہوں، حنبلی، سارے کے سارے، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، سارے کے سارے دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر یہ اپنے آپ کو دین بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو عیسائی ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، وہاں ان کا دین بدلی کر دیتے ہیں، یا قادیانی ہو جاتے ہیں۔ خاص کر قادیانی ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں ویزا مل جاتا ہے، جرمنی میں یا فرانس میں، تو یہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں دیکھیے، یہ حالانکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہے، یہ خادم حسین رضوی کس طرح لوگوں کو پہلے انہوں نے مشرک بنایا، نوجوانوں کو، خاص کر نوجوان نسل کا جوش اور جذبہ اور گرم و سیال خون جو ایمان خالص کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ان کو پہلے مشرک بنایا کہ ہاں حضور بھی دیکھ رہے ہیں، داتا صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، گولڑے والے بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں کی روحیں آ رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ خالص ان کا عقیدہ شرکیہ بنا کے پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی جان دو نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ بندگی، اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ ہونا، اس سے بڑی کوئی انسان کی عزت نہیں ہے۔ اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے، رسول بنائے، کتاب اس کے اوپر، قرآن جیسی کتاب ان کے اوپر نازل فرمائے، تو بتائیے اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر ان کو اللہ کی طرح پکارنا، مسجدوں تک کے اندر، ایک طرف یا اللہ، پھر مقابلے میں یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ مدد، پھر ایسے ایسے واقعات جو وہاں دنیا کے اندر جب وہ زندگی کے اندر تھے، ان کو مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے سمجھنے، خالص جہالت ہے۔ بہرحال یہ ایک چند باتیں خادم رضوی کی، جو کہ بہت بڑے باصلاحیت آدمی تھے، بڑے اسکالر تھے اور بڑے دلیر آدمی گزرے ہیں۔ کاش ان کا عقیدہ درست ہوتا، کاش شرک نہ کرتے، اور یقین کیجئے نبی علیہ السلام کا دین اسلام، سارے انبیاء کا دین، پوری کائنات کا دین اسلام، یہ دوبارہ تخت پر آ سکتا ہے، آئے گا انشاءاللہ، وہ تو اس نے آنا ہی آنا ہے، لیکن توحید کے ذریعے آئے گا، یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے خادم حسین رضوی نے، یہ الیکشن کے اندر آ کے۔ یہ جمہوریت بذات خود ایک کافرانہ مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے، بدترین شیطانی نظام ہے، یقین کیجیے۔ عوام کی خدائی اس کے اندر، سارے عوام مل کے خدائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مودودی صاحب نے شروع میں دعوت جو دی تھی کہ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، اور کہا کرتے تھے یہ جمہوریت لات ہے اور امریت منات ہے، ان کو بت کہا کرتے تھے، بتوں کے ناموں سے منسوب کیا کرتے تھے، لیکن خود بھی پھر وہ چھلانگ لگائی انہوں نے اسی جمہوریت کے کافرانہ نظام میں۔ اسی طرح حافظ سعید ابھی تک دیواروں پر لکھا ہوا، شاید وہ پرانی دیواریں، کہ جمہوریت ایک طاغوتی نظام ہے، حافظ سعید صاحب لکھا کرتے تھے، لیکن خود ہی پھر اس کے اندر کود پڑے۔ اسی طرح یہ اگر جوش میں رہتے، لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کرتے خادم رضوی، اور اس جمہوریت کے گند میں نہ جاتے، تو بہت بڑی کامیابی مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی۔ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا کلپ ان کا سنا رہا ہوں، کس طرح یہ، حالانکہ یہ خود ان کے اپنے بھی خلاف جا رہا ہے، کہ جس طرح خود کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں، کافروں، مشرکوں کو اللہ روٹی دیتا ہے، تو ہمیں نہیں دیتا، تم روٹی کی خاطر اپنا دین کیوں بدلی کرتے ہو؟ تو یہاں ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی دینداری کی بجائے دکانداری کا انداز اختیار کیا ہے، لیکن کچھ اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی بڑی سخت چوٹ ماری، اس کے اوپر میں تبصرہ بعد میں کروں گا۔ کان ہونا، سکھ بھی روٹی کھاندن، ہندو بھی کھاندن، عیسائی بھی کھاندن، یہودی بھی کھاندن،
بت مت بھی کھاندے انہاں مذہب ویچ کے کدی روٹی جو گندا مندہ انہاں دا ہے ویچ کے کدی روٹی نہیں کھادی. ایک مسلمان ہے جڑا باہر جان دی خاطر مرزائیت دے فارم پر کر کے باہر جاندا دین اپنا دین ویچ دینا مرزائی بن جاتا. ایک واقعہ ایک مسلمان ایسا ہے جہاں ڈھڈ اتنا بڑا ہے جڑا اج تک پر نہیں ہویا. میں تو حیران. دیکھیے کس طریقے سے بیان کرنے کہ اپنا دین بیچ دیتا ہے اور مرزائی بن کے باہر جاتا ہے. تو یہ خیر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں نے اپنے گاؤں چکری وکیلاں کے اندر یہ بات دیکھی ہے. ایک حاجی ذوالفقار صاحب ہیں، حاجی ذوالفقار نام دیکھیں ان کا، بالکل ٹریڈ اس کا بھی اس طرح کھا کھا کے نا بے ایمان نے. اور ایمان کی دعوت جب اٹھی تو سب سے آگے آگے اس کی مخالفت میں تھا. توحید کی دعوت، مسجد توحید میں ایک دن اس نے قدم نہیں رکھا. ایسا یہ دنیا دار آدمی ہے اور یہ مرزائی بن کے جاپان گیا تھا، مرزائی بن کے. حالانکہ لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن اس طرح لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ مرزائی بن کے اس نے فارم فل کر کے. آج بھی اگر وہ مرزائیوں کا وہ پرانا سارا ریکارڈ چیک کیا جائے اس کا بھی نام وہاں ہوگا. اس نے مرزائی بن کے جو ہے یہ وہاں جاپان گیا کمائی کرنے، اور آج جو اتنا بڑا سا کچھ دنیا کمائی ہوئی ہے یہ مرزائی بن کے اس نے کمائی ہے. تو یہ بھی دین کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھا. اور بھی ہیں جہاں، اور جو سب سے آگے راجہ آف دی ولیج تھا، راجہ آف دی ولیج. اندازہ لگائیے. اب ظاہری بات ہے ان وکیلوں کو اور ججوں کو کیا پتہ کہ یہ کون سا ہے، حالانکہ جو ہمارے قوم میں اس کی پوزیشن تھی پوری دنیا جانتی ہے. بہرحال ہمارے خلاف اس نے کیس کروایا اور لوگ اس کے ساتھ تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت بری کروا دیا تو ہم اس کیس کے میرے خیال میں مہینہ بعد ہی ڈکیتی کے جرم میں وہ پکڑا گیا، اور 2-3 نئے لڑکوں کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا تو وہ بھی پکڑے گئے. جب پولیس والوں نے الٹا لٹکایا نا تو اس آدمی نے جو نیا گیا تھا اس نے بعد میں آگے ہمیں مجھے بتایا کہتے ہیں جب ہم الٹے لٹکے ہوئے تھے پنکھے کے ساتھ تو اس وقت میں راجہ آف دی ولیج کو کہہ رہا تھا کہ بے ایمان تو نے ان کے خلاف جو پرچے کٹائے تھے ایمانداروں کے خلاف اور ان کو اذیتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں کس طرح پکڑوا دیا ہے. یہ اس نے اس وقت اس کا کہا جائے پنکھے کے نیچے لٹکا ہوا تھا. بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنی اپنی نصیب کی بات ہے. ہم تو اللہ کی دعوت لے کر اٹھے ہیں. ہم نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں. ہمارا کسی اس دنیا داروں کے کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم خالص اللہ کے بندے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، اور اس انداز سے جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے کی، اس طرح مکے کے اندر وہ دعوت اٹھی تھی. بالکل اس کا ریئیکشن وہی ہوگا. جب بھی کہیں بھی کوئی دعوت اٹھائے گا اس کا ریئیکشن وہی ہوگا. ہمارے ساتھ بھی ہمارے اہلیان چکری وکیلوں نے بالکل اسی طریقے سے کیا تھا. انہوں نے پرچے کٹائے. وہی والی بات ہے کہ برادری والوں نے رپٹ لکھائی جا کے تھانے میں، ارشد کرملائی نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں یعنی توحید اس دور میں توحید کی دعوت اٹھاتا ہے، اس کو جیلوں میں بند کرو. اور یہ کیا ہے، اس سے پہلے ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا. جب ان کو ایمان عقیدے کی میں نے دعوت دی تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے ریئیکشن کیا اور فوج سے نکال دیا. ایک الزام لگا کے قسم کے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اندازہ لگاؤ اور بے ایمانو، جو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، یا اللہ مدد کہو، کیوں کہتے ہو یا علی مدد، کیوں کہتے ہو یا رسول مدد؟ یہ مدد کے لیے نہیں آتے ہیں. جنتوں میں زندہ ہیں نیک لوگ جو ہیں، اصلی جو انبیاء ہیں، سچے اولیاء اللہ ہیں، یہ تو جنتوں میں زندہ ہیں. باقی ان قبروں کے اندر اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. تو ان کو پوجتے ہو، پکارتے ہو. پھر یہ قبریں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہر علاقے میں اسی طریقے سے سب سبحان کا بت ہے، سب سبحان اندازہ لگے بالکل اللہ کے مطابق میں، اللہ کے مقابلے میں. جس طرح ہم سبحان ربی العال کہتے ہیں کہ ہمارا رب اعلیٰ ہے، سبحان ہے وہ، یہ ان کا بابا سبحان ہے. حالانکہ کسی کو اس کا کوئی نام نہیں پتہ لیکن اس کو سبحان بابا کہتے ہیں. اسی طرح نکروڑے والی سرکار ہے، کلیاں والی سرکار ہے، پتہ نہیں، اور سنجین کا میلہ ہے، اور پیرانی ٹوک ہے، اور اس طرح ہر جگہ انہوں نے اپنے بت تراشے ہوئے ہیں. خالص قوم مشرک بن گئی ہے. کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو. اندازہ لگے 37 سال ہو گئے ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان عقیدے کو درست کیا، چند لوگ انگلیوں پر گنے جانے والے.
اور مسجد توحید بنائے ہوئے بھی کم از کم 25-30 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ مشرک ہیں وہاں قدم نہیں رکھتے ہیں، اور آگے پیچھے کوئی مزاری مسجد، کوئی رضویہ مسجد، کوئی غوثیہ مسجد، اس طرح شرک کے ساتھ لیبل لگا کے یہ جاتے ہیں مساجد کے اندر ہی، لیکن جو خالص اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے لیے جو مسجد بنائی ہے اس کے اندر یہ قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ویسے پوچھا جائے ہاں جی چودھری صاحب کیا حال ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا، ہاں جی رائے صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اور پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اور اللہ کی مسجد میں یہ قدم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی حال ہے سب کا، ہر جگہ، ہر علاقے میں نے دیکھا ہے، لاہور میں، راولپنڈی میں، ہر جگہ، کراچی، کفر و شرک کا ایک سیلاب ہے جو امڑا ہوا ہے۔ جب تک توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی، ایمان خالص، اور اس دور میں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا ہے، جہاد کبیر ہے، قرآن کی دعوت لے کر اٹھنا، یہ جہاد کبیر ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسی کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، ہجرت کے مقام آئیں گے، اس کے بعد اس قوم کے اوپر پلٹا جائے گا، پوری طرح ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک طرف خالص مومن، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی پکارے نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی نظر و نیاز نہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں، کوئی رکوع اور سجدے نہیں، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی عرس اور میلے نہیں، درگاہیں نہیں، خالص اللہ کی توحید والے، اور اس کے مقابلے میں یہ سارے مشرک اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا بڑی دھوم سے، اور ہر طرف انشاءاللہ لا الہ الا اللہ۔